بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. فی زمانہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں دینی اعتبار سے عجیب گہما گہمی کا عالم ہے. ایک عجیب روش جو دین کے حوالے سے ہے لوگوں میں پائی جا رہی ہے. اس تمام ماحول کو دیکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو آج ہم آپ کے سامنے شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس پر عمل بھی ہو اور اس حدیث مبارکہ کو ہم سمجھیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں صبر کرنے والا ایسا ہوگا کہ جیسے وہ جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھام لے. یعنی دین میں اس قدر بے راہ روی سے کام لیا جائے گا، دین کی جو تعلیمات ہیں اور دین کی جو تخصیصات ہیں اس میں عوامی رائے داخل ہوگی. لوگ اپنی اپنی رائے سے کلام کریں گے، جس کا جو جی چاہے گا وہ اپنی من پسند رائے کو دین بنا کر کے پیش کرے گا. مثلا جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں کہ ایک نعت خواہ نعت پڑھتا ہے، اس میں کوئی ایسا شعر آ جاتا ہے جو دین اسلام کی تعلیمات سے بالکل مختلف ہٹ کر ہے. مثلا یوں سمجھیں کہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا. مثلا یہ شعر کوئی لے لیں، یہ شعر جو ہے اللہ رب العزت کی جو صفت ہے رزاقیت، اس کے منافی ہے، کیونکہ رزق عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے. اللہ ہی سب کو رزق عطا فرماتا ہے. اب یہاں جو نعت خواہ حضرات ہیں انہوں نے اس شعر کو جو پڑھا، اب اگر ان کی تصحیح کرنے بندہ کوئی جاتا ہے تو وہ اس چیز کو عیب سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید میری یوں سمجھو کہ بے عزتی ہو رہی ہے، چاہے شاید کہ مجھے حقیر سمجھا جا رہا ہے. یعنی میں نے جو شعر پڑھ لیا یا میں نے جو بات کر لی یہ حتمی بات ہے اور یہی اٹل ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اٹل بات جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے. اٹل قول قرآن مجید برہان رشید کا ہے. کسی کی کوئی بات اور کسی کا کوئی نظریہ اٹل نہیں ہے. اگر کسی کی رائے اور کسی کا قول قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ٹکرائے، مخالف ہو، تو وہ چاہے جو بھی ہو دین اسلام میں اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. آپ احادیث مبارکہ کی جو تدوین ہے اس کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کو جو جمع کیا گیا ہے احادیث طیبہ کو، ان احادیث طیبہ کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد احادیث طیبہ کو جمع کرنے کا پھر ان پر قوانین اور اصول اور ضوابط قائم کیے گئے، کیونکہ لوگ
بہت زیادہ حدیثیں گھڑ رہے تھے، بہت زیادہ حدیثیں گھڑی جا رہی تھی، تو پھر ان احادیث کی تدوین اور ان پر اصول اور ضوابط قائم کیے گئے باضابطہ طور پر، تاکہ کوئی اگر حدیث گھڑے تو اس کی فوراً گرفت ہو جائے۔ اب سیدنا انس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا جسے جلتے ہوئے انگارے کو تھام لیا ہے۔ اب سیابی کی بات کرنے جاتے ہیں تو ناصبیت کا طعنہ مل جاتا ہے، اہل بیت اطہار کی بات کرنے جاتے ہیں تو رافضیت کا طعنہ مل جاتا ہے۔ بندہ کس ڈگر پر چلے، وہ کون سا رستہ ہے کہ جس سمت بندہ چلے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک وقت ایسا لوگوں پر آنے والا ہے کہ سب سے بہترین مال اس کا جو ہوگا نا، وہ بکریوں کا ریوڑ ہوگا۔ وہ ان بکریوں کے ریوڑ کو لے جا کر کے کسی اونچی چوٹی پر چلا جائے گا، وادیوں میں نکل جائے گا۔ کیوں؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہو چکے ہوں گے کہ ہر بندہ اپنی بات کو دین بنا کر کے پیش کر رہا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، مسلمان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اس کا دین ہے۔ مسلمان کی دولت اگر چلی جائے، مال چلا جائے، اپنی جان پر کچھ گزند آ جائے، اہل و عیال پر کوئی تکلیف آ جائے، مسلمان صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ نیول بدل مل جائے گا۔ لیکن دین اگر ضائع ہو جائے تو پھر دین کا بدل کیا ہوگا؟ تو دیندار جو ہوگا وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں سے بھاگے گا، تنہائی کی طرف جائے گا، خلوتوں کی طرف بھاگے گا کہ میں کہیں اس فتنے میں نہ گر جاؤں، کبھی اس فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ اپنے دین کو بچانے کے لیے اور فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا تاکہ الگ رہے، اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ میری امت پر وہ وقت آئے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور شاید کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی پیشن گوئی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئی ہے وہ اسی دور کے لیے ہے۔ ہر بندہ، آج کوئی بندہ عالم نہیں ہے، علم دین حاصل نہیں کیا، وہ مفتی بنا ہوا جاہل آدمی دین پر فتوے لگاتا ہے۔ اس وقت عطائی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، عطائی انجینئر نہیں ہو سکتا، کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی بندہ اگر اس فیلڈ سے وابستہ نہ ہو تو وہ اس فیلڈ کو اپلائی نہیں کر سکتا، اس فیلڈ میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن دین وہ واحد فیلڈ ہے کہ آپ چاہے پڑھیں نہ پڑھیں، آپ قرآن کے مفسر بھی ہیں، حدیث کے محدث بھی ہیں۔ اللہ اکبر! جیسا کہ وقتاً فوقتاً ایک نئے نئے نظریے جنم لیتے جا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھ دی گئی کہ غار ثور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ جناب ابوبکر صدیق نہیں تھے۔ عجیب ایک کشمکش کا سا عالم ہے۔ تو شاید کہ حضور نے جو فرمایا نا کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا جسے جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں تھام لینا، شاید یہی دور ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کے اس فرمان پر عمل کیا جائے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اپنے دین کی حفاظت کریں، جاہلوں کی فکر انگیز نظریوں سے جو کہ فتنے کا سرخیل ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وما علی الا البلاغ۔